نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج یکم رجب المرجب ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ رجب کا مطلب فضیلت، برکت والی مہینہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں امام صاحب بتائیں کہ اس مہینہ کے اندر کون سی عمل کرنا ہے، کیا روزہ رکھنا ہے اور کوئی مخصوص عبادت ہے، کوئی رات کو جگنے کے بارے میں ہے۔ میرے محترم دوست بزرگ، سب سے پہلے نمبر بات تو یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت اتنا ہی کافی ہے، لوگوں کے لیے نصیحت کہ میرے رسول نے جو بھی کچھ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ ایک حدیث میں ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں تمہارے پاس دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ رجب کے مہینہ میں کیا کرنے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں شعبان اور رجب کے اندر برکاتی عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اب برکات کس انداز سے ہے کہ عمر کی حیثیت سے ہو، مال کی حیثیت سے ہو، دولت کی حیثیت سے ہو، کاروبار کی حیثیت سے ہو، اور دیگر پھل میوہ دیگر چیزوں کی اعتبار سے کہ اللہ اس مہینہ کو برکات عطا فرما دے۔ ہمارے عمر میں بھی برکات عطا فرما دے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جاؤں، ہماری زندگی اتنا ہو جائے کہ رمضان تک پہنچ جاؤں۔ کہ رمضان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1/70 کی برابر ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے رجب اور شعبان کی مہینہ کو بھی بڑے بابرکت مہینہ کہا، اور اس رمضان المبارک کی وجہ سے یہ رجب کی مہینہ یہ برکت والی مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج گزرے۔ 27 رجب کو واقعہ معراج کی بارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ کے اندر اپنے قدرت کی عجائبات اللہ کے رسول کو دکھائیں، اور آخرت کی جو نمونہ ہے اللہ رب العالمین آخرت کی نشانیت کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو دکھائیں۔ اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئے اسی مہینہ کے اندر۔ اب اگر یہ کہے جائے کہ بھائی شریعت میں اس کے بارے میں کچھ ہے، اس مہینہ کے اندر رجب کے مہینہ میں کوئی روزہ، کوئی مخصوص دن میں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی رات جگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما آتاکم الرسول، جو اللہ کی رسول کی ہدایت ہے کہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے والے لوگ وہ کیا کریں
کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ بہت بڑی کامیاب ہے۔ اگر کچھ ہوتے اس مہینہ کے اندر یعنی رجب کی مہینہ میں کوئی عبادت، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنے حدیث کے اندر ذکر فرماتے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیتے کہ اس مہینہ کے اندر یہ عمل مخصوص کرنا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر ایسے کوئی بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ برکت والی مہینہ، یہ حرمت والی مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر جنگ و جدال کرنا کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہے۔ یہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینہ کی بڑے عزت اور احترام کیا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس مہینہ کے اندر کسی قسم کی کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس مہینہ کی جو ہے نا عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس مہینہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ معراج ہے تو بڑی افضل ماہ ہے، اللہ رب العزت نے اسی مہینہ کو واقعی یہ بہت بابرکت اور احترام والی مہینہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسی دن کے اندر، اسی مہینہ کے اندر کوئی بھی دن اب مقرر کر کے اس میں عبادت کی جائے یا روزہ رکھی جائے۔ یہ کوئی روزہ اس میں مقرر نہیں ہے کہ اتنا دن کی روزہ رکھنا ہے، اتنا دن کی روزہ رکھنا ہے، یہ فلاں رات کو جو ہے نا عبادت کرنا ہے، فلاں رات کو جگنا ہے، ایسے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر کرتا ہے تو یہ بدعت میں شامل ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی جائے، نہ ہی کسی صحابۃ الاجمعین نے اس مہینہ کے اندر کوئی مخصوص عبادت کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ بھائی بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوا، تو یہ شریعت قرآن اور حدیث اس کی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی اولیاء جو ہے نا اس مہینہ کو ایسے کرتے تھے، تو یہ قرآن اور حدیث اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کی اپنا فعل ہے۔ کوئی اگر اس مہینہ کے اندر کوئی عبادت کرتے ہیں، یا کوئی اس مہینہ کے اندر اپنا کوئی پروگرام کرتے ہیں، اس مہینہ کے اندر کوئی جلسے جلوس کرتے ہیں، اسی مہینہ کے اندر کوئی اگر اپنے کوئی محفل کی جلسہ کرتے ہیں، تو وہ ان کی اپنا فعل ہے، یہ قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہذا اس مہینہ کے اندر صرف یہی دعا پڑھی جائے، رسول کی سنت، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ہو یہی اے اللہ تو ہمیں شعبان اور رجب اور شعبان میں برکات عطا فرما، اور رمضان المبارک تو مجھے پہنچا دے۔ اب مال کے لیے دعا کرنا، اولاد کے لیے دعا کرنا، تجارت کے لیے دعا کرنا، اپنے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو تاکہ رمضان میں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے، آپ کی اللہ رب العزت آپ کو برکات عطا فرمائے۔ ہر قسم کی پھل فروٹے میوجات یہ رمضان میں بہت زیادہ، رمضان کی روزہ کے وقت میں، افطار کے وقت میں کھجوریں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اس میں تجارتیں بڑھیں، تو مطلب ہے اللہ برکت عطا فرما دے، اس کی آپ کی مال میں برکت عطا فرما دے، آپ کی دولت میں برکت عطا فرما دے، تاکہ آپ رمضان کی تیاری کر لیں آسانی سے۔ رمضان کی تیاری سے پہلے ہمارے یہاں تو دنیا والے جب مسلمان جو ہے نا عیسائیوں کو کرسمس ڈے آتے ہیں تو وہ لوگ اپنی چیزیں سستا کر دیتے ہیں، اور ہماری یہ مسلمانوں کی حرکتیں ہیں کہ جب رجب کی مہینہ آ جاتے ہیں تو یہاں چنے کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، یہاں دالوں کے اوپر پابندی لگ گئے، یہاں گوشت کی قیمتیں بڑھ جاتے ہیں، یہاں چکن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہاں چاول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہاں فروٹ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ہر قسم کی میوجات کی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں۔ آپ دیکھو کہ انگور 100 روپے کلو ہے تو رمضان سے پہلے جو ہے نا رجب اور شعبان کے اندر اس کے 150 روپے کلو تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس قسم کی صورتیں حل کر کے رکھتے ہیں لوگ، تاکہ لوگ اپنے جو ہے نا اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے جو ہے نا کما لے۔ تو یہ حرام ہے، شریعت میں کسی بھی صورت سے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی قیمت بڑھانا چاہیے، بلکہ کوشش یہ ہو کہ اور مہینہ میں اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو رجب اور شعبان کے مہینہ میں آپ کم سے کم کرتے ہوئے رمضان تک پہنچا دیں، تاکہ رمضان میں لوگوں کے لیے آسانی ہو اور سہولت ہو۔ لیکن عبادت اگر کہیں کہ اس مہینہ کے اندر کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے۔ ہاں، واقعہ معراج کے بارے میں الحمدللہ تقریباً ہم نے
تین گھنٹے کی جو ہے نا ہمارے بیان ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی قدرت، عجائب قدرت کی جو ہے نا تمام تر چیزیں ہم نے بیان کیا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہمارے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اب ہمارے ویڈیو کو دیکھ کر انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کی ذات نے چاہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئیں گے۔ آپ اس کو دیکھتے رہیں کہ واقعہ معراج کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کے پہنچنے کی سارے واقعہ، اور بیچ میں اللہ رب العزت جو برزخ کے اندر جو عجائبات اپنے جو ہے نا دکھائے ہیں، اپنی نشانیاں دکھائیں ہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بیان کر چکا ہوں۔ ان قریب آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا میرے مقصد یہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی دعا کا ورد کرتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار زیادہ کرتے رہیں، اور نفلیں پڑھتے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ لیکن کوئی مخصوص دن نہیں ہے اس مہینہ کے اندر، رجب کے اندر، اور شعبان کے اندر شب برات ہے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں گا کہ شب برات کو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ دونوں مہینہ جو افضل ہے، اس کے افضل ہونے کا اصل جو وجہ ہے یہ رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ نے یہ دونوں مہینہ کو بھی بڑے فضیلت عطا فرمایا۔ اس دونوں مہینہ یعنی رجب اور شعبان کے بھی اندر بھی اللہ رب العالمین بڑے فضیلت عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور رسول کی سنت کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی بدعت سے محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر ایک حدیث میں ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر نئی چیز جو اپنا مرضی سے ایجاد کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت یہ کیا ہے؟ گمراہیت ہے، اور ہر گمراہیت کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔